تسبیح کسے کہتے ہیں؟ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ تسبیح ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم جب یہ کہتے ہیں تو یہ تسبیح ہے۔ ہم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم یہ ہم رکوع میں کہتے ہیں، اس تسبیح ہے۔ سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ ہم سجدے میں کہتے ہیں، یہ تسبیح ہے۔ تو ہمارے لیے قولی تسبیح یہ ہوئی، لیکن کائنات کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، اس کا کیا مفہوم؟ اگرچہ سورہ تغابن کے ضمن میں یہ چیزیں بیان کر چکا ہوں، لیکن پھر اس کے بعد اہل پہلو جو ہے نمایاں طور پر پھر ان کو دوبارہ ذہن میں تازہ کیجیے۔ دیکھیے سبح یسبح کے معنی عربی زبان میں آتے ہیں تیرنے کے۔ تیرنا ہم کسے کہتے ہیں؟ سمندر ہے، دریا ہے، اس کی سطح پر کوئی چیز تیر رہی ہے، نیچے نہیں اتر رہی۔ اگر نیچے اتر جائے گی تو ڈوب جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو سطح کے اوپر برقرار رہتے ہوئے کوئی شے چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے اس فضا میں یا خلا میں، کائنات میں ہر شے کا جو ایک مدار معین ہے اس پر وہ تیر رہی ہے۔ اس سے ذرا ہٹے گی تو کائنات میں زلزلہ عظیم آ جائے گا۔ اس لیے کہ آپ کو آج تو معلوم ہے سائنس کے اعتبار سے کہ ان کے درمیان جو کشش ثقل ہے اور وہ جو ایک دوسرے کو یہ کھینچے ہوئے ہیں، تو اس کا ایسا بیلنس ہے کہ جس کی وجہ سے یہ نظام اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اور یہ بیلنس فاصلوں کے حساب سے، ذرا سا فاصلہ کم ہو جائے دو کروں کے درمیان تو وہ ایک کرہ جو ہے بڑا وہ چھوٹے کو کھینچ لے گا، دھس جائے گا۔ جیسے سورہ قیامہ میں ہم پڑھ چکے ہیں وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جب وہ الساعہ وہ گھڑی آئے گی قیامت کی تو چاند اور سورج جو علیحدہ علیحدہ یکجا ہو جائیں گے، بلکہ چاند سورج میں دھس جائے گا، سورج جو ہے چاند کو کھینچ لے گا۔ لیکن یہ کہ اگر ہر شے اپنے مدار کے اوپر تیر رہی ہے تو یہ ہے اس وقت کی کیفیت کے جو نارمل ہے۔ تو گویا کہ کسی شے کا اپنی سطح کو برقرار رکھنا، سبح یسبح۔ اب اس سے بنے گا فعل متعدی، سبح یسبح، کسی شے کو، کسی ہستی کو اس کی سطح پر برقرار رکھنا۔ یہ ہے اللہ کی تسبیح، کہ اللہ کو اس مقام پہ اپنے ذہن میں رکھا جائے کہ وہ ہر ضعف سے، ہر کوتاہی سے، ہر احتیاج سے، ہر کمی سے، ہر عیب سے پاک ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، مبرہ ہے۔ یہ ہے تسبیح۔ اللہ تعالیٰ ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے، ہر کمزوری سے، ہر عیب سے، ہر تقصیر سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، منزہ ہے، عرفہ۔ اس میں کہیں کوئی کمی نہیں، نہ اس کی طاقت میں، نہ اس کی حکمت میں، نہ اس کے علم میں۔ اس کا اقرار کرنا یہ تسبیح ہے۔ ہم جب کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، پاک کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی ناپاکی کا تو تصور ہے ہی نہیں۔ پاک کا کیا مطلب ہے؟ وہ کمزوریوں سے پاک ہے، وہ احتیاج سے پاک ہے، وہ ضعف سے پاک ہے، وہ تمام عیوب سے پاک ہے، ہر اعتبار سے ایک ہستی کامل۔ اچھا، یہ تسبیح بھی اب دو طرح سے ہو سکتی ہے۔ ایک تسبیح قولی ہے جو ہم کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ چنانچہ بخاری شریف کی جو آخری روایت ہے وہ کیا ہے؟ کلمتان حبیبتان الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو رحمان کو بہت پسند ہے کہ ان کو انسان جو ہے پڑھتا رہے، کہتا رہے۔ حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت پسند ہے۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، کوئی بھاری اور ثقیل نہیں ہے، بہت مختصر جملے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، قیامت میں جو میزان اعمال ہوگی اس میں بہت بھاری شامل ہوگے وہ، تو ان کے اندر بڑا وزن ہوگا۔ اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پاک ہے اللہ اور اپنی حمد کے ساتھ ہے، اور پاک ہے اللہ عظمت والا۔ تو یہ جو پاکی کا آپ اقرار کرتے ہیں، یہ در حقیقت جس کو تسبیح قولی کہیں گے ہم۔ تسبیح حالی کیا ہے؟ کہ کوئی شے اپنے وجود سے اس بات کا اقرار کر رہی ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی ایگزیبیشن ہے، کسی مصور کی تصاویر لگائی دی گئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں بڑے غور سے۔ یہ تصویر جو ہے یہ مصور کے کمال فن کا اظہار ہے۔ در حقیقت گویا کہ اگر تصویر بہت عمدہ ہے
تو وہ زبان حال سے اپنے مصور کی تعریف کر رہی ہے کہ میرا مصور بہت ہی باہر فن ہے، بہت اسے جو ہے اپنے فن کے اوپر قوت حاصل ہے، مقدرت حاصل ہے۔ تو یہ گویا کہ پوری کائنات جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ کی مصوری ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ یہ کس نے بنائے ہیں؟ پھول، یہ پھول پتے، یہ درخت، یہ شجر و حجر، یہ کائنات، یہ سیارے، یہ ستارے، یہ گیلیکسیز کس نے بنائی؟ یہ تمام مخلوقات زبان حال سے اللہ کی تسبیح کر رہی، وہ اپنے زبان حال سے اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا مصور، ہمارا باری، الخالق المصور الباری، الباری المصور الخالق، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کمال علم، کمال حکمت، کمال صناعی، کمال مصوری کا حامل ہے۔ یہ ہے تسبیح حالی جو کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے۔